بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ البروج۔ والسماء ذات البروج، قسم میں آسمان کی جس میں برج ہے نمبر 1، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے نمبر 2، وشاہد و مشہود، اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی یعنی اس دن کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں نمبر 3، قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے کھائیاں یعنی کھودنے والے، النار ذات الوقود، آگ ہے بہت بڑی ایندھن والی، نمبر 4، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے یعنی سامنے دیکھتے، نمبر 5، وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور ان سے بدلہ نہ لیتے تھے مگر اسی بات کا کہ وہ یقین لائے اللہ پر جو زبردست ہے تعریفوں والا، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ سورۃ البروج۔ تفسیر نمبر 1، آسمان کے بروج، برجوں سے مراد یا تو وہ 12 برج ہیں جن کو آفتاب ایک سال کی مدت میں تمام کرتا ہے، یا آسمانی قلعہ کے وہ حصے جن میں فرشتے پہرہ دیتے ہیں، یا بڑے بڑے ستارے جو دیکھنے میں آسمان پر معلوم ہوتے ہیں، واللہ عالم۔ نمبر 2، یعنی قیامت کا دن۔ نمبر 3، شاہد اور مشہود کی قسم، سب شہروں میں حاضر ہوتا ہے جمعہ کا دن، اور سب ایک جگہ حاضر ہوتے ہیں عرفہ کے دن حج کے لیے، اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ شاہد جمعہ کا دن ہے اور مشہود عرفہ کا دن ہے۔ اس کے علاوہ شاہد و مشہود کی تفسیر میں اقوال بہت ہیں، لیکن اوفق بالروایت یہی قول ہے، واللہ عالم۔ تنبیہ، قرآن قسموں کے متعلق ہم سورہ قیامہ کے شروع میں لکھ چکے ہیں، اس کو ہر جگہ یاد رکھنا چاہیے۔ ان قسموں کا جواب قسم سے مناسبت یہ ہے ان قسموں کو جواب قسم سے مناسبت یہ ہے کہ ان سب سے اللہ تعالیٰ کا مالک امکنہ و ازمنہ ہونا ظاہر ہوتا ہے، اور ایسے مالک الکل کی مخالفت کرنے والے کا مستحق لعن و عقوبت ہونا ظاہر ہے۔ نمبر 4، اصحاب الاخدود کون ہے؟ ایک عجیب واقعہ، یعنی ملعون و مغضوب ہوئے وہ لوگ جنہوں نے بڑی بڑی خندقیں کھودی، آگ سے بھری، بہت سے ایندھن ڈال کر ان کو دھونکایا، اور ان اصحاب الاخدود سے کون مراد ہیں؟ مفسرین نے کئی واقعات نقل کیے، لیکن صحیح مسلم، جامع ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں جو قصہ مذکور ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں کوئی کافر بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک ساحر یعنی جادوگر رہتا تھا۔ جب ساحر کی موت کا وقت قریب ہوا، اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ایک ہوشیار اور ہونہار لڑکا مجھے دیا جائے تو میں اس کو اپنا علم سکھا دوں تاکہ میرے بعد یہ علم مٹ نہ جائے۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا جو روزانہ ساحر کے پاس جا کر اس کا علم سیکھتا تھا۔ راستے میں ایک صحیح راہب رہتا تھا جو اس وقت کے اعتبار سے دین حق پر تھا۔ لڑکا اس کے پاس بھی آنے جانے لگا اور خفیہ طور سے راہب کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور اس کے فیض صحبت سے ولایت و کرامات کے درجے پر پہنچا۔ ایک روز لڑکے نے دیکھا کہ کسی بڑے جانور یعنی شیر وغیرہ نے راستہ روک رکھا ہے جس کی وجہ سے مخلوق پریشان ہے۔ اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی، اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے۔ یہ کہہ کر پتھر پھینکا جس سے اس کا جانور کا کام تمام ہو گیا۔ لوگوں میں شور ہوا کہ اس لڑکے کو عجیب علم آتا ہے۔ کسی اندھے نے سن کر درخواست کی کہ میری آنکھیں اچھی کر، تو لڑکے نے کہا اچھی کرنے والا میں نہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، اگر تو اس پر ایمان لائے تو میں دعا کر دوں، امید ہے وہ تجھ کو بھی نہ کر دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، شدہ شدہ یہ خبر بادشاہ کو پہنچی۔ اس نے برہم ہو کر لڑکے کو مع راہب اور اندھے کے طلب کر لیا، اور کچھ بحث و گفتگو کے بعد راہب اور اندھے کو قتل کر دیا، اور لڑکے کی نسبت حکم دیا کہ اونچے پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر دیا جائے۔ مگر خدا کی قدرت، جو لوگ اس کو لے گئے تھے سب پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحیح سالم واپس چلا آیا۔ پھر بادشاہ نے دریا میں غرق کرنے کا حکم دیا۔ وہاں بھی یہ صورت پیش آئی کہ لڑکا صاف بچ کر نکل آیا، جو لے گئے تھے وہ سب دریا میں ڈوب گئے۔ آخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ میں خود اپنے مرنے کی ترکیب بتلاتا ہوں، آپ سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کریں، ان کے سامنے مجھ کو سولی پہ لٹکائیں اور یہ لفظ کہہ کر میرے تیر ماریں، بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام پر جو رب ہے اس لڑکے کا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور لڑکا اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا۔ عجیب واقعہ دیکھ کر کہ یک لخت لوگوں کی زبان سے ایک نعرہ بلند ہوا، آمنا برب الغلام، ہم سب لڑکے کے غرب پر ایمان لے آئے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ لیجئے، جس چیز کی روک تھام کر رہے تھے وہی پیش آئی۔ پہلے تو کوئی اکا دکا مسلمان ہوتا تھا، اب خلق کثیر نے اسلام قبول کر لیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور ان کو خوب آگ سے بھروا کر اعلان کیا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھرے گا اس کو اس میں جھونک دیا جائے گا۔ آخر لوگ آگ میں ڈالے جا رہے تھے لیکن اسلام سے نہیں ہٹتے تھے۔ ایک مسلمان عورت لائی کہ جس کے پاس دودھ پیتا بچہ تھا، شاید بچے کی وجہ سے آگ میں گرنے سے گھبرائی، مگر بچے نے جب خدا کے حکم سے آواز دی، اماہ اصبری فإنک علی الحق، اماں جان صبر کر کہ تو حق پر ہے۔ نمبر 5، ایمان لانے والوں کے لیے خندقیں اور آگ، یعنی بادشاہ اور اس کے وزیر و مشیر خندقوں کے آس پاس بیٹھے ہوئے نہایت سنگ دلی سے مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ بدبختوں کو ذرا رحم نہ آتا تھا۔
واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ کے سامنے ہر چیز نمبر ایک۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ تحقیق جو دین سے بچلائے ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے عذاب ہے دوزخ کا اور ان کے لیے عذاب ہے آگ لگے کا۔ نمبر دو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحت الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ بے شک جو لوگ یقین لائے اور کی انہوں نے بھلائیاں ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، یہ ہے بڑی مراد ملنی۔ نمبر تین، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے۔ نمبر چار، انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی کرتا ہے پہلی مرتبہ اور دوسری۔ نمبر پانچ، وہو الغفور الودود، اور وہی ہے بخشنے والا محبت کرنے والا۔ نمبر چھ، ذو العرش المجید، مالک عرش کا بڑی شان والا، فعال لما یرید، کر ڈالنے والا جو چاہے۔ نمبر سات، حل اتاک حدیث الجنود، کیا کچھ پہنچی تجھ کو بات ان لشکروں کی، فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کے۔ نمبر آٹھ، بل الذین کفروا فی تکذیب، کوئی نہیں بلکہ منکر جٹلاتے ہیں۔ نمبر نو، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ نمبر دس، بل وقرآن مجید، کوئی نہیں یہ قرآن ہے بڑی شان کا۔ نمبر گیارہ، فی لوح محفوظ، لکھا ہوا لوح محفوظ میں۔ نمبر بارہ، تفسیر نمبر ایک، مومنین کا قصور صرف ان کا ایمان تھا، یعنی ان مسلمانوں کا قصور اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کفر کی ظلمت سے نکل کر ایک زبردست اور ہر طرح کی تعریف کے لائق خدا پر ایمان لائے، جس کی بادشاہت سے زمین و آسمان کا کوئی گوشہ باہر نہیں، اور جو ہر چیز کے ذرہ ذرہ احوال سے باخبر ہے۔ جب ایسے خدا کے پرستاروں کو محض اس جرم پر کہ وہ کیوں اسی اکیلے کو پوجتے ہیں آگ میں جلایا جائے، تو کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ ایسے ظلم و ستم یوں ہی چلا جائے گا اور وہ خدا بندوں قہار ظالموں کو سخت ترین سزا نہ دے گا؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کا غضب آیا وہی آگ پھیل پڑی، بادشاہ اور امیروں کے گھر سارے پھونک دیے، مگر روایت صحیحہ میں اس کا ذکر نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ نمبر دو، ایمان سے روکنے کے لیے دوزخ کا عذاب، یعنی کچھ اصحاب الاخدود پر منحصر نہیں، جو لوگ ایمانداروں کو دین حق سے برگشتہ کرنے کی کوشش کریں گے جیسے کفار مکہ کر رہے تھے، پھر اپنی ان نالائق حرکات کی سے تائب نہ ہوں گے تو ان سب کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے، جس میں بے شمار قسم کی تکلیفیں ہوگی، اور بڑی تکلیف آگ لگے گی ہوگی جس میں دوزخی کا تن من سب گرفتار ہوگا۔ نمبر تین، ایمان اور عمل صالح کا ثمرہ، یعنی یہاں کی تکلیفوں اور ایذاؤں سے نہ گھبرائیں، بڑی اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جس کے مقابلے میں یہاں کی عیش یا تکلیف سب ہیچ ہے۔ نمبر چار، اس لیے ظالموں اور مجرموں کو پکڑ کر سخت ترین سزا دیتا ہے۔ نمبر پانچ، حق تعالیٰ کی بعض صفات، یعنی پہلی مرتبہ دنیا کا عذاب اور دوسری مرتبہ آخرت کا قضا فی الموضع، یہ مطلب ہے کہ اول مرتبہ آدمی کو وہی پیدا کرتا ہے اور دوسری مرتبہ موت کے بعد بھی وہی پیدا کرے گا، بس مجرم اس دھوکہ میں نہ رہے کہ موت جب ہمارا نام و نشان مٹا دے گی پھر ہم کس طرح ہاتھ آئیں گے۔ نمبر چھ، یعنی باوجود اس صفت قہاری اور سخت گیری کے اس کی بخشش اور محبت کی بھی کوئی حد نہیں، وہ اپنے فرما بردار بندوں کی خطائیں معاف کرتا ہے اور ان کے عیب چھپاتا ہے اور طرح طرح کے لطف و کرم اور عنایت و شفقت سے نوازتا ہے۔ نمبر سات، اللہ اپنے ارادوں میں فعال ہے، یعنی اپنے علم و حکمت کے موافق جو کرنا چاہے کچھ دیر نہیں لگتی، نہ کوئی روکنے ٹوکنے کا حق رکھتا ہے۔ بہرحال نہ اس کے انعام پر بندہ کو مغرور ہونا چاہیے، نہ انتقام سے بے خوف، بلکہ ہمیشہ اس کی صفات و جلال و جمال دونوں پر نظر رکھے اور خوف کے ساتھ رجا اور رجا کے ساتھ خوف کو دل سے زائل ہونے دے۔ نمبر آٹھ، ایک مدت تک کا انعام کا دروازہ ان پر کھلا رکھا تھا اور ہر طرف سے طرح طرح کی نعمتیں ان کو پہنچتی تھیں، پھر ان کے کفر و طغیان کی بدولت کیسے سخت انتقام لیا گیا۔ نمبر نو، یعنی کفار ان قصوں سے کچھ عبرت نہیں پکڑتے اور عذاب الہی سے ذرا نہیں ڈرتے، بلکہ ان قصوں کے اور قرآن کے جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ نمبر 10، اللہ نے گھیرا ہوا ہے، یعنی جھٹلانے سے کوئی فائدہ نہیں، ہاں اس تکذیب کی سزا بھگتنا ضروری ہے، اللہ کے قبضہ قدرت سے وہ نکل نہیں سکتے، نہ سزا سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 11، قرآن کی بزرگی اور شان، یعنی ان کا قرآن کو جھٹلانا محض حماقت ہے، قرآن ایسی چیز نہیں جو جھٹلانے کے قابل ہو، یا چند احمقوں کے جھٹلانے سے اس کی شان اور بزرگی کم ہو جائے گی۔ نمبر 12، لوح محفوظ میں لکھا ہوا، یعنی یہاں کسی قسم کا تغیر تبدل نہیں ہو سکتا، پھر وہاں سے نہایت حفاظت و اہتمام کے ساتھ صاحب وحی کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، سورۃ الجن رکوع نمبر 2۔ اور یہاں بھی قدرت کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان ہے جس میں کوئی طاقت رکھنا نہیں ڈال سکتی۔ سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔